ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، سارے لوگ بولیے ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ارے صدیہ حسین کی ہے زمانہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات و پستی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیری۔ پیر کامل قطب عالم حضرت تیغ علی، رازدار کنت کنزن حضرت تیغ علی، پے کرے مہر وفا محبوب ازداد تیغ علی، دستگیری کنز دست پیر جیلاں تیغ علی۔ یا الہی دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے، خانِ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، یا الہی قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمشدی بد العلا کے واسطے، یا الہی بارگاہ غوثیت سے کر دے مجھ کو فیضیاب، شہ غیاث الدین و شاہ محمد تیغ علی کے واسطے۔ محترم حضرات، آج کی یہ پاکیزہ نورانی بزم ذکر شہید اعظم کانفرنس، آپ تمامی حضرات شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر کئی اچھی تقریریں اور بہترین شاعری ماشاءاللہ سماعت کر چکے ہیں۔ مفکر اسلام، ہمدرد قوم و ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، خطیب العصر حضرت علامہ مولانا قاری ابو نصر مصباحی صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا سے ابھی آپ بہت ہی بہترین فکری، علمی، معلوماتی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ شاعر اعظم ہندوستان، شاعر اہل سنت حضرت ممتاز ٹانڈوی صاحب قبلہ سے آپ نے بڑی پیاری آواز میں اچھوتے انداز میں نعت نبی اور مناقب کے اشعار سماعت کر رہے تھے۔ آپ اپنے گاؤں کے خطیب و امام صاحب کی بہترین نقابت سماعت کر رہے ہیں۔ آج کی اس مبارک محفل میں اس فقیر کی حاضری ہمارے بھائی پیکر اخلاص و وفا جناب رضوان بھائی، ان کی دعوت محبت پہ یہ فقیر آپ تک حاضر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ حضرات کو حق بات سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ آئے تھے، چلے گئے، اب آپ حضرات موجود ہیں۔ میری گزارش رہے گی آپ سے کہ جو ہیں وہ بیٹھے رہیے گا، انشاءاللہ تعالی پوری کوشش رہے گی کہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ سے گفتگو کی جائے۔ آئیے کچھ عرض کروں اس سے پہلے ہم تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا خوشرو خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ حضرت دائی حلیمہ کے راز دلارے حضرت آمنہ کے آنکھوں کے تارے نیر اعظم قائد اعظم رہبر اعظم کی مقدس اور مبارک بارگاہ میں جی لگا کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا
شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم جس مقدس محفل میں حاضر ہیں، اس محفل کو نسبت آقا امام حسین سے ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا کے اندر صرف اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہی وہ لوگ ہیں جو اگر اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں تو وہیں پہ ساتھ ہی ساتھ صحابہ کی محبت کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نبی کے گھر والے ہیں، ایک نبی کے در والے ہیں۔ ہم نہ گھر والے کو چھوڑیں گے نہ ہم در والے کو چھوڑیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو، یہ جو میری اہل بیت ہے یہ نوح علیہ السلام کے کشتی کی مانند ہے، تو اس میں جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں کچھ نیم رافضی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور پھر اس محبت کی آڑ میں وہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی بات کوئی آپ سے کہے کہ ہم صرف مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کی آڑ میں ہم صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا یہ تمہارے باطل عقیدے سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم اس عقیدے کو فالو کرتے ہیں جو عقیدہ ہمیں بریلی کے امام احمد رضا نے عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک جہاز ہے جسے ٹائٹینک کہتے ہیں، اس کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اسے سسٹم کے اعتبار سے اتنا مضبوط بنا رہے ہیں کہ اس میں جو سوار ہوگا وہ کبھی ڈوبے گا نہیں، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ لیکن آپ ہسٹری جا کر پڑھ لیجئے، اس میں جو 1500 لوگ سوار تھے، رات کے حصے میں روشنی نہ ملنے کی وجہ سے اس میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ جہاز ڈوب جاتا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی صرف اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں تو یہ سبق ان کے لیے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اے میرے جانثار لوگوں سنو، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، یہ جو میرے صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جن کی اتباع کرو گے، جن کی پیروی کرو گے تو تم نجات پا جاؤ گے، تم روشنی پا جاؤ گے۔ تو اب سن لیجئے، اگر کوئی کشتی میں سوار ہوتا ہے اور وہ منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو آپ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں کہ
اس کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی تو آپ کہیں گے مولانا ان کو روشنی کی ضرورت پڑے گی، جیسے روشنی نہ ملنے کی وجہ سے ٹائٹینک جہاز ڈوب گیا، ایسے ہی کوئی صرف اگر اہل بیت کی محبت کی بات کرے اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے تو وہ کبھی بھی جنت تک نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کے جنت میں جانا ہے تو پھر ابو بکر کا پیار بھی چاہیے، پھر عمر کا پیار بھی چاہیے، پھر عثمان کا پیار بھی چاہیے، پھر علی کا پیار بھی چاہیے، پھر امیر معاویہ سے سچی محبت بھی چاہیے، اور پھر بریلی کے احمد رضا کا یہ عقیدہ بھی لینا چاہیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ارے نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بیدار ہیں آپ؟ ارے آپ بیدار ہیں تو ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مختار انکل بھی ہیں، جگے ہوئے ہیں، اللہ سلامت رکھے، بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے میرے بھائی۔ تو یاد رکھیے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہماری نسبت بریلی سے ہے تو الحمدللہ رب العالمین ہم کامیاب ہیں۔ اس محرم کے نام پہ کچھ نیم رافضی، کچھ مولائی لوگ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اصلاح کی باتیں اور عقائد پہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ذکر امام حسین سنیے، لیکن اس سے پہلے بنیادی باتوں پہ بھی آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اہل سنت والجماعت والے صحابہ سے محبت نہیں کرتے ہیں یا صحابہ نے اہل بیت سے محبت نہیں کیا ہے تو خبردار ان کو کہیے گا خاموش رہو۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ہے۔ تمام مومنوں کے لیے ماں ہے جنہیں ام المومنین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث روایت فرماتی ہے، کون؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائی اگر صحابہ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی تو پھر اہل بیت کی فضیلت پہ وہ حدیثوں کو روایت ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے، اے میرے بابا جان، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ اس محفل میں جس محفل میں مولائے کائنات جلوہ فرما ہوتے ہیں آپ اپنی نظر کو جما کر علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی نظر کو جما کر علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے اور اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور آج اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میرے آقا کی یہ حدیث کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت سے پیار نہیں کیا؟ اگر صحابہ نے اہل بیت سے پیار نہیں کیا تو ابھی ہمارے حضرت علامہ ابو نصر صاحب قبلہ دامت ظلہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی نے اپنے شہزادوں کے نام، مولائے کائنات نے اپنے شہزادوں کے نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھے۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اور یہ سارے کے سارے یہ جو نام ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ سارے لوگ کربلا میں شہید ہوئے۔
تو اگر محبت نہیں ہوتی تو یہ نام کیوں رکھتے؟ اور ذہن کو قریب کیجئے، آپ رافضیوں کو کہیے۔ اور ایک بات یہاں اس چینل کے ذریعے سے میں پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اگر کسی کو گمراہ دیکھنا ہے تو وہ سنابل کو دیکھ لیجئے جو ڈھولکی کو جائز کرتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم اہل سنت والے ہمیشہ سے ڈھولک یزیدیوں کا طریقہ ہے اور قرآن کی تلاوت یہ حسینیہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین۔ میرے بھائی عقیدے کو مضبوط رکھیے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آقا امام حسن بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں، بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق ان بچوں کے درمیان تشریف لے جاتے ہیں اور امام حسن کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد کہتے ہیں میرے باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ حسن کا چہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ میرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ خلافت فاروقی میں اللہ نے صحابہ پہ کرم کیا اور کسرا کے دارالحکومت مدائن کو فتح کیا، اور اس سے جو مال غنیمت آیا ان سارا مال غنیمت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں ایک چٹائی بچھوائی اور بچھوا کر وہ سارا مال غنیمت جمع کر دیا۔ اور جمع کرنے کے بعد حضرت آقا امام حسن اس محفل میں اس مجمع میں ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑا ہونے کے بعد کہتے ہیں اے عمر میرا حصہ مجھے عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شہزادے آپ کے لیے بڑی مقبولیت، آپ کے لیے بڑی عزت، یہ 1000 درہم آپ کا حصہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ وہیں پر حضرت آقا امام حسین کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے اے عمر میرا حصہ مجھے عطا فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے شہزادے آپ کے لیے بڑی مقبولیت، آپ کے لیے بڑی عزت، یہ 1000 درہم آپ کا حصہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ ذہن حاضر ہے آپ کا، سن رہے ہیں آپ؟ وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بابا جان مجھے میرا حصہ عطا فرمائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم اپنے بیٹے اپنے شہزادے کو عطا کرتے ہیں۔ آپ کا شہزادہ کہتا ہے بابا میں اس وقت بھی جنگوں میں لڑا کرتا تھا جب میرے آقا حیات ظاہری میں تھے، اور اس وقت آقا امام حسن و حسین مدینے کے گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، اور میں آج بھی جنگوں میں شریک ہوتا ہوں۔ تو آپ نے مجھے صرف 500 درہم دیے ہیں اور حسن و حسین کو 1000 درہم عطا کیے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ جب اتنا حضرت عمر کے بیٹے نے کہا تو حضرت عمر کے دل میں جو اہل بیت کی محبت تھی وہ باہر آتی ہے، اور آپ جلال میں آتے ہیں اور کہتے خبردار خاموش ہو جاؤ، کیا تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ حسن و حسین کے باپ کا نام علی ہے، حسن و حسین کے ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، حسن و حسین کے نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، حسن و حسین کے نانا کا نام سید الانبیاء ہے۔ ارے جب نسبت کے اعتبار سے تمہارا باپ صرف عمر ہے، لیکن حسن و حسین کا باپ علی ہے، حسن و حسین کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، حسن و حسین کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، حسن و حسین کے نانا سید الانبیاء ہے۔ تو جب تم ان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو حصے میں کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ اب آئیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان نے ہمیں جو عقیدہ دیا تو پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک ہے، بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب کا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت یا حسین یا حسین. واہ واہ سبحان اللہ. آپ حضرات ٹھنڈے پڑ گئے، نہیں بول رہے ہیں، سنتے ہی اس مزاج سے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن بولیے اگر رات کے 2 بجنے کو ہے اور آپ بولیں گے نہیں تو ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ بھائی ہماری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں. تھک گئے ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ بیدار ہیں نا آپ حضرات، مسکرا رہے ہیں نا آپ حضرات، تو محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے یا حسین، اور زور سے کہیے یا حسین، اور زور سے کہیے حسین کا دامن. ہاں یہ سمجھنا ہے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ اپنے ذہن کو حاضر کیجئے تو آقا امام حسین کی شہادت کو کئی سو سال گزر گئے. آپ نے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جبہ مبارک کو نہیں دیکھا، آپ نے ان کے کرتا شریف کو نہیں دیکھا، آپ نے ان کے پیرہن شریف کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کہا کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ دامن نہیں چھوڑیں گے، اس سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ راستہ کدھر کو جا رہا ہے تو آپ کہیں گے فلاں کو جا رہا ہے، لیکن راستہ کہاں جا رہا ہے؟ راستہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ دریا کہاں بہ رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ دریا بہتے بہتے فلاں جگہ کو جاتا ہے، لیکن دریا کہاں بہ رہا ہے؟ پانی بہ رہا ہے. ندی کہاں چل رہی ہے؟ پانی چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی یہ نہیں چھوڑیں گے نا، اصل میں آپ نے یہ کپڑا پکڑ کے نہیں کہا کہ نہیں چھوڑیں گے، آپ نے یہ جبہ پکڑ کے نہیں کہا کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن نہیں چھوڑنے سے مراد کیا ہے یہ آپ پہلے سمجھ لیجئے. دامن نہیں چھوڑیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے طریقہ حسین کو نہیں چھوڑیں گے. ہم جب تک زندہ رہیں گے طریقہ غوث اعظم کو نہیں چھوڑیں گے. ہم جب تک زندہ رہیں گے طریقہ غریب نواز کو نہیں چھوڑیں گے. ہم جب تک زندہ رہیں گے طریقہ امام احمد رضا کو نہیں چھوڑیں گے. اور دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. دامن نہیں چھوڑیں گے یہ ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور کیا؟ کبھی ہم شیشہ کے پاس گئے اور ہم نے اپنے چہرے کو خود کو شیشے کے سامنے لایا ہم نے، اور ہم نے دیکھا کہ امام حسین کے چہرے مبارک پہ داڑیاں تھی، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں. ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں، شہادت کے بیان سنتے ہیں، لیکن آپ ذرا آقا امام حسین کے شہید ہونے سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں. امام حسین نے صرف شہادت نہیں دی ہے، قربانی نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے طریقہ مصطفیٰ کو زندہ کیا. اپنی مبارک زندگی میں آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. آپ شہزادے ہیں پھر بھی اپنے کاندھوں پر سامان رکھ کر غریبوں کے گھر لے جا کر پہنچائے. آپ شہزادے ہیں، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. آپ نے غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے مریضوں کی عیادت کی ہے. آپ جب چلتے تھے آپ کے چلنے سے نبی نبی کی صدا، آپ کے بولنے سے نبی نبی کی صدا، آپ کی باتوں سے نبی نبی کی صدا، آپ کے طریقے سے نبی نبی کی صدا، آپ کے شب و روز سے نبی نبی کی صدا. ہاں ہاں، اصل میں جو یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو آقا کی محبت کا جام پلا رہے ہیں، اصل جو جام پلایا ہے وہ کربلا میں آقا امام حسین نے پلایا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو آقا امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا. ارے ہم وہ مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا.
سیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔ تو آپ جہاں شہادت کے واقعات سن رہے ہیں، جہاں پہ آپ امام حسین کے جانثاروں کی قربانیاں سن رہے ہیں، وہیں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی شہادت سے پہلے جو آپ کی زندگی گزری ہے وہ مکمل اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزری۔ آپ نے پہلے اپنی زندگی کو گزار کے بتایا ہے، پھر آپ نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے رکھی۔ ہم تو دنیا والے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو صبر دیکھنا ہو، اگر آپ کو نماز دیکھنی ہو، اگر بھائی بھائی کی محبت دیکھنی ہو، اگر بھائی بہن کی محبت دیکھنی ہو، اگر چاچا بھتیجے کی محبت دیکھنی ہو، اگر فاقہ کشی دیکھنی ہو، اور اگر پیاسے رہ کر بھی راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت دیکھنی ہے، قرآن کی تلاوت دیکھنی ہے، صبر دیکھنا ہے، صبر و تحمل کا پیکر دیکھنا ہے، تو اے لوگوں یہ ساری چیزیں تمہیں ایک مجاہد کی سیرت طیبہ سے ملے گی، اور وہ مجاہد وہ سید الشہداء میرے آقا امام حسین کی مبارک ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج حسینی کہتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے، ان کو اپنے بھائی کے بیٹوں سے محبت نہیں ہے۔ سالوں گزر گئے، یہ اپنے بہن کے گھر نہیں جاتے ہیں، کبھی فون کر کے بہن سے بات نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے آقا امام حسین جب جا رہے تھے نا جنگ میں، تو آپ نے اپنی بہن زینب سے کہا، زینب یہ حسین تو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، لیکن آج سے دنیا تجھے حسین کہے گی۔ تم آج سے حسین کے طریقے پہ چلنا کہ جیسے حسین نے اپنے گھر بار کو سنبھالا ہے، جیسے حسین نے شریعت مصطفیٰ کی آبیاری کی ہے، جیسے حسین نے اسلام کی آبیاری کی ہے، جیسے حسین نے اسلام کی حفاظت کی ہے، جیسے حسین باطل کے خلاف ڈٹے رہے، زینب آپ کو بھی ڈٹے رہنا ہے، بال نہیں نوچنا ہے، سر سے چادر نہیں اتارنی ہے، اپنے چاہنے والوں کے خیال آپ کو رکھنے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ آپ نے نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور سالوں گزر گئے آپ اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا۔ ہم پورے رمضان میں روزہ رہتے ہیں 300 روز، اور روزہ رہنے کے بعد جبکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، لعلکم تتقون، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لیکن باوجود اس کے نماز ادا کرنے کے بعد ہم نظر چرا لیتے ہیں اور اپنے بھائی سے مصافحہ نہیں کرتے، اپنے بھائی کو گلے سے نہیں لگاتے۔ ہماری بہن بھائی کا انتظار کر رہی ہے، لیکن بہن کے گھر ہم نہیں جاتے، ہم اپنے بھائیوں کے بچوں سے بات نہیں کرتے، ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ اگر محبت دیکھنی ہے تو حضرت عباس علمبردار کی محبت دیکھیے، آقا امام حسین کے بھائی ہے، لیکن ایک ماں سے نہیں ہے۔ حسین کی ماں فاطمہ ہے، عباس علمبردار کی ماں ام بنین ہے، فاطمہ ام بنین، لیکن صرف ان کو ام بنین کہا جاتا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت ام بنین کے کچھ چاہنے والے ادھر سے تھے، ان کے چاہنے والوں کے رشتہ داروں کے کچھ لوگ ادھر سے تھے، یزیدیوں کی طرف سے، تو اس نے کہا کہ اس کربلا میں میرے پھوپھو کے بھی شہزادے ہیں جو عباس علمبردار ہیں، اور بھی ان کے جو بھائی ہیں 2-3 بھائی تھے وہ ہیں، تو اس نے کہا یزیدیوں کے سپہ سالار سے کہ ایسا کرو تم ایک دستخط لکھو اور میرے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے امان دو، ان کی جان کو بخش دو، انہیں چھوڑ دو۔ وہ بات مان لیا گورنر، اور یہ خط لے کر وہ حسینی خیمہ میں گئے، کہا عباس کس کا نام ہے، فلاں کس کا نام ہے، فلاں کس کا نام ہے، فلاں کس کا نام ہے، آپ کے لیے امان ہے، یزیدیوں کے چیف نے کہا ہے آپ کے لیے امان ہے، آپ چلے جائیں، آپ کی جان نہیں لی جائے گی، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آج کے اس دور میں اگر 2 بھائیوں کا نام کسی مقدمے میں درج ہو جائے اور ایک بھائی کے لیے امان ہو جائے تو دوسرا بھائی کہے گا کہ بھائی تو جا رہا ہے جا، میرے لیے امان ہے تو مجھے اپنے گھر جانا۔
مجھے چھوڑ دے، مجھے اپنے گھر جانے دو، میرے بچے ہیں، میرے گھر کے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میرے لیے تو امان ہے۔ بھائی کو چھوڑ دیتا۔ آج زمین کے لیے لوگ بھائی کو قتل کرتے ہیں، بھائی پہ کیس کر دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ سوسیلے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی۔ ارے سوسیلے بھائیوں میں محبت دیکھنی ہے تو کربلا چلیے۔ عباس علمدار آپ کے لیے امان ہے، یزیدیوں کی طرف سے باقاعدہ مہر لگا کر آدمی لے کر آیا ہے، کہہ رہا ہے آپ کی جان کو بخش دیں گے، آپ چلے جائیے۔ میرے آقا امام حسین نے کہا عباس چلے جاؤ، لیکن حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، میری ماں ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی اے میرے شہزادے کہ حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے، حسین آقا زادے ہیں، حسین فاطمۃ الزہرا کے لال ہے، اور کسی زمانے میں میں فاطمہ کی کنیز ہوا کرتی تھی، کسی زمانے میں میں فاطمہ کی کنیز ہوا کرتی تھی۔ اے عباس اگر حسین پہ کوئی دن ایسا آ جائے جو کٹھن ہو، جو صبر والا دن ہو، جو پریشانی کا سبب ہو، تو بیٹے تیرے لیے یہ نصیحت ہے کہ حسین کو چھوڑنا نہیں۔ عباس علمدار کا مطلب جانتے ہیں، بھائی بھائی میں اتنی محبت ہے کہ آقا امام حسین نے جو جھنڈا دیا تھا حسینیوں کی طرف سے وہ عباس علمدار کے ہاتھ میں دیا تھا، اس لیے کہ آپ قد کانٹی میں سب سے بڑے تھے، لمبے تگڑے تھے، آپ اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیتے تھے تو یزیدیوں کے خیمے میں یہ پتہ چل جاتا تھا یہ جو سامنے لشکر ہے یہ حسینیوں۔ اور کہا کہ بھائی ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ محبت تو یہ ہے نا کہ عباس علمدار نہر فرات پر ہے، پانی کے قطرے آپ کے ہاتھ میں ہیں، پی سکتے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن خیال دل میں آتا ہے کہ نہیں سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہیں، زینب پیاسی ہے، میرا بھائی پیاسا ہے۔ عباس تو نہر فرات پر پہنچے تھے نا، پانی پی سکتے تھے نا، لیکن عباس نے اپنے ہونٹ سے پانی نہیں لگایا۔ یہ محبت ہے کہ میں کیسے پی لوں، سکینہ میرا انتظار کر رہی ہے، زینب میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو او دنیا والوں سنو، محبت اس کو کہتے ہیں کہ عباس علمدار نے اپنے بازو کو کٹانا پسند کیا لیکن اپنے ماننے والوں سے بے وفائی نہیں کیا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر جب بھی پرچم بلند کیا جاتا ہے اور علم اٹھایا جاتا ہے تو حضرت عباس علمدار کے نام کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا پیغام۔ میرے بھائی باتوں کو سمجھیں آپ کہ جب رات کے حصے میں کربلا میں خیمے کے اندر میرے آقا امام حسین نے کہا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، چراغ بجھا دیتا ہوں، آپ میں سے جس کو جانا ہے وہ چلے جائیں، مجھ سے نظریں ملانے میں اگر شرم آ رہی ہے تو میں چراغ بجھا دے رہا ہوں، جان بچا لو، لوٹ کر واپس مدینے چلے جاؤ، مجھے کوئی شکایت نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، توجہ میری طرف ہے، سننے آپ میری بات کو۔ حسین نے کہا چراغ بجھا دو، جسے جانا ہے جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن جب حسین نے کہا نا چراغ جلا دو تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ چراغ جلا دو، حسین نے کہا کہ عباس چراغ جلا دو۔ یہ ان کا بھروسہ تھا کہ چاہے جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، لیکن عباس میرا بھائی اتنا وفادار ہے کہ وہ کبھی حسین کو چھوڑ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، ذکر شہدائے کربلا۔ میرے بھائی یہ بھروسہ اپنے بھائیوں پہ آپ کو رکھنا ہے، یہ محبتیں آپ کو لینی ہیں، اپنے بھائیوں سے نظریں نہ چھڑائیے۔ آپ زمین کے لیے اپنے بھائی پہ مقدمہ کر رہے ہیں، آپ جائیداد کے لیے اپنے بھائی سے قتل و غارت کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین بھی میری ہے، یہ آسمان بھی میرا ہے۔ تیرا کیا ہے کہ تو زمین کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل و غارت کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، رمضان کے 30 روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنے بھائی سے نظریں چرا کر جا رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔
کیا بات ہے، واہ واہ واہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ توجہ میری طرف ہے، مصافحہ کرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے اس دن کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، غور کیجئے، ادھر دیکھیے میری طرف، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان خندہ پیشانی سے اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور اپنے بھائی کو سینے سے لگاتا ہے، سینے سے سینہ ملاتا ہے، ادھر دیکھیے ابھی سینے سے سینہ جدا بھی نہیں ہوتا، اللہ دونوں بھائیوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن ہم اپنے طریقے پہ نہیں۔ زبان ہماری گندی ہے، دل ہمارا گندا ہے، آنکھیں ہماری گندی ہیں۔ رمضان المبارک جیسے مہینے چلے جا رہے ہیں، محرم الحرام جیسا مبارک مہینہ جا رہا ہے، ہم قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اب میں اپنی باتوں کو سمیٹنے لگا ہوں کیونکہ آپ کے مزاج کو سمجھ رہا ہوں، ممتاز بھائی پڑھیں گے تو 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا، لیکن چند باتیں اور آپ کے سطح ذہن پہ رکھ رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ آقا امام حسین جب شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں، نیزے پہ آپ کا سر ہے۔ آپ اگر کربلا کے واقعات نہیں سنے ہوتے یا علماء سے نہیں سنے ہوتے یا آپ پڑھے نہیں ہوتے تو دنیا میں یہ کس کو پتا تھا کہ کٹنے کے بعد بھی سر بولتا ہے؟ یہ تو حسین نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو جسم الگ ہے اور سر نیزے پہ ہے، لیکن یہ سر بول رہا ہے، اور جب یہ سر بول رہا ہے تو یہ دنیا کی باتیں نہیں کر رہا ہے، بلکہ جب یہ سر بول رہا ہے تو قرآن کی تلاوت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آقا امام حسین شہید ہو گئے۔ حضرت توجہ چاہوں گا، با اختلاف روایت بیان کر رہا ہوں۔ یزیدیوں نے اپنے ماننے والوں کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن وہ آقا امام حسین کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اپنے چاہنے والوں کی لاش کو جمع کیا اور سب کو اکٹھا ملا دیا، وہ نماز جنازہ پڑھے، لیکن حسین کی نماز جنازہ ان لوگوں نے نہیں پڑھی، وہ چلے گئے۔ اللہ کریم ہے، وہ چاہتا تو یزیدیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا کہ وہ حسین کی نماز جنازہ پڑھ لے۔ وہی کربلا کے پاس ایک مقام ہے جسے مقام قادریہ کہتے ہیں، جہاں بنو سعد کے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن یہ جو یزیدی تھے یہ آقا امام حسین کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ آپ یزیدیوں سے کیا مراد لے رہے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں۔ وہ جتنے یزیدی تھے نا وہ سارے کلمہ پڑھنے والے تھے، بلکہ یزید تو جمعہ کے دن خطبہ پڑھتا تھا، یزیدی نماز پڑھتے تھے۔ سمجھ رہے میری بات؟ جی رب کی رحمت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ یہ میرے نبی کے نواسے حسین کی نماز جنازہ پڑھیں۔ واہ کیا بات ہے۔ ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ اگر کسی ولی کا انتقال ہو جائے اور ان کی نماز جنازہ میں نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، تو جو جن کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے جو اللہ کے ولی ہے، ان کے صدقے میں اللہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ یزیدیو، ارے لعنت ہے تمہارے اوپر کہ رب کی رحمت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ تو حسین کی نماز جنازہ پڑھ سکو، اس لیے کہ
مسئلہ یہ ہے اگر کوئی عام ولی کی نماز جنازہ میں گنہگار شریک ہو جائے، اللہ اس ولی کے صدقے میں جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ پھر حسین تو وہ ہے جو ولیوں کے سردار ہے، اللہ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ یہ یزیدی ان کی نماز جنازہ پڑھے تاکہ ان کے مقدر میں جنت لگے۔ واہ کیا بات ہے، بے شک۔ رب یہ چاہ رہا تھا کہ اے یزیدیو، آج بھی تمہارے نام جہنم ہے اور کل قیامت میں بھی تمہارے مقدر میں جہنم ہے۔ اگر کوئی جنت کا حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف غلام حسین ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ صرف غلام حسین، اور بغیر اہل بیت کی محبت کے تو ہم جنت میں جانے کا تصور ہی نہیں کرتے رضوان بھائی۔ چاہے نماز جتنی پڑھ لیجئے، چاہے روزہ رکھ لیجئے، چاہے زکوٰۃ دے لیجئے، حج کر لیجئے، پیدل جائیے، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ میری طرف۔ تذکرہ سبت ابن الجوزی میں، تذکرہ سبت ابن الجوزی میں یہ بات تحریر ہے کہ جب آقا امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو آپ کے جسم اطہر پہ 33 زخم نیزوں کے تھے اور 40 زخم تلواروں کے تھے۔ آپ کے پیرہن شریف میں 121 سوراخیں تیروں کے تھے۔ صبر دیکھیں، آج ذرہ برابر بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا تو آپ کے زبان پہ حرف شکایت ہے۔ تھوڑی گرمی ہے تو آپ شکایت کر رہے ہیں، بارش زیادہ ہے تو شکایت کر رہے ہیں، ٹھنڈی زیادہ ہے تو شکایت کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور میری ناشکری نہ کرو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یاد رکھنا اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وار حسین، آپ کے صبر کو میرا سلام ہے، آپ کے سجدے کو میرا سلام ہے۔ جسم پہ تلواروں کے، نیزوں کے زخم ہیں، تیروں کے سوراخ ہے، لیکن حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج یہ حسین کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ شرم کرے جو کہتے یا حسین یا حسین یا حسین، لیکن ان کی زبانیں گندی ہوتی ہے، وہ شراب کے نشے میں ہوتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہوتے ہیں، وہ گانجا پی رہے ہوتے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ تو خود کو مسلمان بتا رہا ہے، حسین پاک کا نام لے رہا ہے، لیکن تو شراب پی رہا ہے۔ میرے آقا امام حسین نے جو جنگ لڑی تھی وہ شراب کے خلاف تھی، وہ جوا کے خلاف ہے، وہ بدکاری کے خلاف ہے، وہ بے نمازیوں کے خلاف ہے، وہ اسلام اور شریعت کے حدود کے توڑ دینے والوں کے خلاف ہے۔ یہی جنگ تو تھی، مقصد تو یہی تھا نا کہ یزید ظالم ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید جابر ہے، یزید وہ ظالم ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد، بس 2 منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید نے ایک محفل میں، ایک نشست میں 7 عورتوں کو خریدتا ہے اور پھر ان کے ساتھ یزید عیاشی کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، پھر ان عورتوں کے ساتھ یزید شراب پی رہا ہوتا ہے، اور باضابطہ اپنے گھر کے اندر یزید شراب پی رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے انہی فاحشہ عورتوں میں ایک عورت
ایسی ہے جو بالکل برہنہ ہے، ننگی ہے، جس کے جسم سے کپڑا نہیں ہے، جس نے شراب اٹھائی ہے اور اٹھانے کے بعد پی لیا ہے، پھر وہ شراب کے قطرے اس کے جسم سے ٹپک رہے ہیں اور نیچے گھیلے میں شراب رکھی ہوئی ہے، تو وہ عورت اٹھتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، یزید کے گھر کے اندر جاتی ہے جہاں اللہ کا مقدس کلام رکھا ہوا ہے۔ یہ شراب کے نشے میں اللہ کے مقدس کلام کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لے کر آتی ہے، اللہ اللہ، شراب کے قریب لے کر آتی ہے، مٹکے کے قریب لے کر آتی ہے اور پھر وہ لا کر قرآن پاک سے شراب کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے مسلمانوں، میرے آقا امام حسین چاہ لیتے، لوگ کہتے کہ حسین اقتدار کے لیے کربلا گئے تھے، لوگ کہتے حسین حکومت کے لیے کربلا گئے تھے، وہ اپنی گندی زبان کھولنے والوں ذرا شرم کرو، شرم کرو، حسین تو حق کے لیے کربلا گئے تھے، حسین تو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے گئے تھے، حسین تو قرآن کی تحفظ کے لیے کربلا گئے تھے، حسین نے جو بچپن میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو وفا کرنے کے لیے حسین کربلا گئے تھے۔ یہ مت کہنا کہ حسین اقتدار کے لیے کربلا گئے تھے، یہ مت کہنا کہ حسین حکومت کے لیے کربلا گئے تھے۔ حسین نے دیکھا کہ یہ یزید ظالم ہے، یہ ایسا ظالم ہے جو اپنی سگی بہن سے شادی کو جائز کہہ رہا ہے، یہ ایسا ظالم ہے جو کعبہ شریف کے اندر گھوڑوں کو بندھوا رہا ہے، یہ ایسا ظالم ہے جو گنبد خضرا کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ ایسا ظالم ہے جو شراب کو عام کر رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ مجرا زائد کر رہا ہے، جو قرآن کی حرمت پہ اپنی انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو پھر حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ جس اسلام کو سیچنے کے لیے، جس اسلام کو سوارنے کے لیے میرے آقا نے ظاہری طور پہ اپنی 63 سالہ زندگی گزار دی، اسلام کے شجر کو ہرا کرنے کے لیے، اسلام کے باغ کی حفاظت کرنے کے لیے، اور وہ 63 سال میرے آقا نے جس اسلام کے شجر کی حفاظت کی ہے، جب میرے آقا اس ظاہری طور پہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس اسلام کے شجر کی آبیاری، اس اسلام کے باغ کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق پہ آ جاتی ہے، اور ابو بکر صدیق اس اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اس اسلام کے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اور جب ابو بکر صدیق ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اب اسلام کے باغ کی حفاظت سیدنا حضرت عمر فاروق کے ذمے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق اسلام کے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو زبان کھولتا ہے آپ اپنی ننگی تلوار نکال کر اس کے گردن مارنے کی بات کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو زبان کھولتا ہے اس کی زبان کھینچنے کی بات کر رہے ہیں۔ پوری بہادری اور دلیری کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے اسلام کے باغ کی حفاظت کی، اور جب آپ اس ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر اس اسلام کے باغ کی حفاظت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے میں ہے۔ اب وہ اسلام کے باغ کی حفاظت کر رہے ہیں، اس چمن کو ہرا بھرا کر رہے ہیں۔ جب آپ ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو اب اسلام کے باغ کی حفاظت حضرت امام حسن کے ذمے میں ہے۔ حضرت امام حسن اس باغ کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ اب جب امام حسن نے معاہدہ کر کے صلح کر کے حضرت امیر معاویہ کو اس اسلام کی ذمہ داری سونپتے ہیں، اس باغ کی حفاظت دیتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ اس باغ کی حفاظت کر رہے ہیں، اس اسلام کے شجر کو ہرا بھرا رکھ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو یزیدی نام کا ایک فتنہ اٹھتا ہے جو اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو قرآن کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اسلام کی تحفظ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے آقا امام حسین میدان میں آگے آ جاتے ہیں، اور میرے آقا امام حسین نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جیسے نانا نے اسلام کی حفاظت کی ہے، جیسے ابو بکر صدیق نے اسلام کی حفاظت کی ہے، جیسے عمر فاروق نے اسلام کی حفاظت کی ہے، جیسے عثمان غنی نے اسلام کی حفاظت کی ہے، جیسے مولا علی نے اسلام کی حفاظت کی ہے، جیسے آقا امام حسن نے اسلام کی حفاظت کی ہے، جیسے امیر معاویہ نے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ یزیدی سن لو، حسین اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اسلام کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین۔ تو آقا امام حسین نے اپنے جان کی قربانی دی۔ لوگ کہتے ہیں حسین شہید ہو گئے، یزید یہ خوش ہو رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے کہ ہم جیت گئے،
ابے یزیدیوں تم کیسے جیت گئے کہ جو سر کٹ گیا وہ آج بھی بلند ہے اور قیامت کی صبح تک وہ سر بلند رہے گا. تم جیت کر بھی ہار گئے, حسین ہار کے بھی آج اربوں لوگوں کے دلوں میں زندہ. تو حسین نے اسلام کو بچایا, حسین نے کلمے کو بچایا, حسین نے قرآن کی حفاظت کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم حسینی ہیں, ہم غلام حسین ہیں, تو ہم طریقے حسین پہ اپنی زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ ہم بھی سچائی کے پرچارک بنیں گے, ہم نماز کی پابندی کریں گے, ہم شراب سے دور رہیں گے, بھائیوں کو دور رکھیں گے, ہم بھائی بھائی میں محبت کی بات کریں گے, ہم اپنے معاشرے میں بھائی چارگی کی بات کریں گے, ہم اپنوں کی پہچان کریں گے. اور جیسے حسین باطل کے خلاف ڈٹ گئے, انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے باطل کے خلاف ڈٹے رہیں گے. کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. حسینیت یہی ہے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن یزیدیوں سے کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. جان جاتی ہے تو جانے دی جائے لیکن اسلام کی عظمت کی حفاظت ہمیشہ کی جائے. اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیے اور آگے سے پیچھے تک ذرا زور سے کہیے لبیک یا حسین, اور زور سے کہیے لبیک یا حسین, اور ذرا حسینی تیور میں لبیک یا حسین. اب ذرا سنیے کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوا شہید, ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اور آفاق پر بلند ہے رتبہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی بس, بولنا ہے آپ کو, بولنا ہے آپ کو. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے لبیک یا حسین. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, سارے لوگ بولیے ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. ارے صدیہ حسین کی ہے زمانہ